اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے سیقول السفہاء من الناس۔ اس میں ہمارا طریقہ مختصر یہ ہے کہ منتخب آیات کی تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو تقریباً 16 مہینے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا۔ 16 مہینے 17 مہینے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے تحویل ہو جائے، قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا چہرہ ہو اور مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے۔ یہ خواہش تھی، بار بار آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنا چہرہ جو ہے آئندہ سے کعبے کی طرف کر لو۔ تو آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ، اپنا قبلہ جو ہے کعبے کی طرف کر لیا۔ اس پر منافقوں اور یہودیوں کو بڑا تعجب ہوا، بلکہ تشویش ہوئی کہ جو ہے مسلمان جو ہے اپنا قبلہ تحویل کر لیے۔ بار بار پریشان ہوتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں مختلف باتیں کہتے تھے، اس لیے کہ یہودی جو ہے اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، ادھر اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اب جب مسلمانوں کا قبلہ تحویل ہو گیا، بدل گیا، تو منافقوں کو اور خاص کر یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بولنے کا موقع ملا۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی قل للہ المشرق والمغرب۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے احکام نازل کرتا ہے۔ مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مشرق کا مالک بھی اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، اور مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جدھر حکم ہوتا ہے ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے نماز کے وقت میں بیت اللہ کی طرف نماز کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے، اور اسی دوران مسلمان مسجد قباء میں اور مسجد قبلتین میں، چونکہ ان کو اطلاع نہیں تھی، بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی جو ہے مواصلات کے لوگوں تک خبر پہنچانے کے ذرائع کوئی آسانی کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال لوگ جو نماز حسب سابق پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ نماز کے دوران اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا ہے، تو لوگوں نے
نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اسی لیے مدینے میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد قبلتین، ایک ہی وقت میں دو قبلے کی طرف مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نماز شروع ہوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے، پھر اس کے بعد درمیان میں معلوم ہوا، لوگوں نے اطلاع دی نماز کے دوران ہی کہ کعبہ بدل گیا ہے، کعبے کی طرف نماز پڑھنا چاہیے، قبلہ بدل گیا ہے۔ بلکہ یہی واقعہ قباء میں بھی پیش آیا۔ الغرض جو ہے مسلمانوں کو کہا گیا کہ آئندہ سے تمہاری نمازیں جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف، قبلہ اول قبلہ ابراہیمی تمہارے لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ اسی میں ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، معلوم بھی نہیں قبلہ اس کا، مسلمانوں کا قبلہ کدھر ہے نہیں معلوم ہے، اجتہاد کے بعد کوشش کر کے معلوم کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، لوگ جو ہے محنت کر کے کوشش کر کے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا کہ قبلہ جو ہے وہ نہیں ہے جدھر ہم نے نماز ادا کی تھی۔ تو ایسی صورت میں نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ رخ اللہ ہی کا ہے۔ تو نماز سے پہلے استقبال قبلہ شرط ہے، لیکن جب آپ کو معلوم نہیں ہے، بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے اگر اجتہاد سے نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ ہمارا وہ نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی استقبال قبلہ میں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ مشرق کا مالک بھی اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی اللہ ہے۔ حکم ہوا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر اس صورت میں آگے چل کے یہ بھی بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کی خصوصیت بتائی گئی، یہ امت درمیانی امت ہے، معتدل امت ہے۔ درمیانی سے مراد جو ہے اعتدال پر قائم ہے، اس کی خصوصیت ہی اعتدال ہے، نہ یہاں افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ اس مذہب کی خصوصیت ہی جو ہے اس کا مزاج ہی مزاج اعتدال ہے۔ اسی لیے فرمایا تم افراط اور تفریط سے بچنے والے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ہر چیز میں تمہارے لیے افراط اور تفریط سے ہٹ کر درمیانی راستہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، امت وسط ہے۔ عبادات میں، معاملات میں، دوستی میں، ہر معاملے میں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی کہا گیا درمیانی راستہ اپناؤ۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ بخیلی سے کام لو اور نہ ہی جو ہے پوری طرح خرچ کر دو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے، بلکہ نماز کے بارے میں حکم ہوا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، خاص کر کے نفل نمازیں آپ پڑھتے ہیں، نہ آپ کی آواز نہ بالکل بلند ہو نہ بالکل پست ہو، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ نماز پڑھو، بلکہ آپ چلتے بھی ہیں تو کہا گیا تمہاری چال میں بھی میانہ روی ہونا چاہیے، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، آواز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آوازیں فرمایا۔ بات چیت میں، دوستی میں بھی خاص کر حبیب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، دوستی بھی درمیانی دوستی رکھو، اتنا بھی نہیں چاہنا کہ آئندہ دشمنی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو پچھتانے کی نوبت آئے۔ دشمن کی دشمنی میں بھی درمیانی راستہ اپناؤ، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ الغرض جو ہے ہر معاملے میں اعتدال مطلوب ہے، میانہ روی مطلوب ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ گزشتہ دور میں ایسا تھا جب گندگی لگتی تھی یہودیوں، خاص کر کے یہودیوں کی شریعت کے مطابق، تو اس کپڑے کو کاٹ دیتے تھے جہاں گندگی لگتی تھی، اور نصارہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس امت کے لیے کہا گیا جہاں گندگی لگتی ہے اس کو دور کر لو، کپڑے میں گندگی لگی صاف کر لو، دھو لو اسے، ازالہ نجاست واجب ہے۔ الغرض اس امت کی خصوصیت جو ہے خاص کر وسطیت ہے، اعتدال ہے، میانہ روی ہے، فرما دیا۔ پھر آگے چل کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی کا مطلب کیا ہے،
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، خاص کر کے منافقوں اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اصل نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں کے علاوہ نبیوں پر ایمان لانا، یہ تمام نیکی میں شامل ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مال سے محبت کے باوجود اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو کھلانا پلانا، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو بھی دینا، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے پورا کرنا، اور تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، جنگ کے موقع پر بھی صبر سے کام لینا، اصل نیکی یہ ہے۔ فرمایا نیکی مخصوص جو ہے محدود پیمانے پر نہیں ہے کہ مشرق کی طرف چہرہ کر لی، مغرب کی طرف چہرہ کر لی، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو ایمان باللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان، کما حق و ایمان لانا۔ بس بعض صحابہ کرام کو بڑا پیچیدہ معاملہ تھا ان کے اپنے خیال کے مطابق کہ قبلے کی طرف نماز ہم پڑھ رہے تھے، اصل پہلے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف 16 مہینے 17 مہینے، کیا وہ نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ کچھ لوگ اس قبلے کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے انتقال بھی ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ اس طرح کے خیالات تھے بعض صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں جو ہے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ بولنے کی بجائے کہا تمہارا ایمان اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ نماز لازمی چیز ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو ہر حال میں نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ گویا کہ دین میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اسے ایمان کہا گیا، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر مومن کا تصور نہیں ہو سکتا، کوئی مومن بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھے۔ تو دین میں نماز کی بڑی اہمیت اس سے معلوم ہے۔ پھر اسی طریقے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ بھی حکم دیا کہ آگے چل کر روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کا اعلان بھی ہوا، اور یہ بھی بتا دیا ایام معدودات، یہ چند مخصوص دن ہیں۔ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان کو پا لیتے ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کہ کوئی مسافر ہے یا مریض ہے یا ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے کچھ احکامات الگ الگ دیے گئے۔ مسافر ہے، بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے تو ضرور قضا کرے، بیمار ہے، صحت یاب ہوتا ہے، بعد میں جو ہے قضا کر لے گا، یا ایسا معمر آدمی ہے، عمر والا ہے، روزہ قضا ہی نہیں کر سکتا، یا مستقل ہمیشہ بیمار رہتا ہے، باقاعدہ کفارہ ادا کر لے۔ کفارہ کتنا ہے؟ ایک روزے دار کا کفارہ جو ہے نصف سا، یعنی تقریباً 1.25 کلو کے حساب سے جو اناج ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تقریباً 1.25 کلو کے حساب سے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا لحاظ کر کے وہ غلہ یا اس کے مطابق قیمت ہمارے اناج کی قیمت کے حساب سے ممکن ہے 100 روپے بھی ہو سکتا ہے، 125 بھی ہو سکتا ہے، 150 بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنی قوت اور طاقت کے حساب سے جو روزہ قضا نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ احکامات باقاعدہ دیے جاتے ہیں کہ کفارہ جو ہے 1.25 کلو آدھا سا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بھی اعلان فرمایا اسی صورت کے اندر، اسی پارے میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج جو ہے
اس کے مشہور اور معروف مہینے ہیں، یعنی شوال سے لے کر ذی قعدہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن تک یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ گویا کہ حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے شوال سے، شوال ذی قعدہ ذی الحجہ۔ اور یہ بھی تاکید ہوا فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو جائے ان دنوں میں، فلا رفث، شہوت کی بات، شہوت کی حرکت ایام حج میں نہیں کرنا چاہیے احرام کی حالت میں، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو بھی اچھے کام کرو گے اللہ جانتا ہے۔ اور خاص کر کے کہا گیا وتزودوا، توشہ لے کر کے جاؤ، کسی کے پر بوجھ نہ بنو۔ حاجیوں سے کہا جا رہا ہے توشہ لے کر کے جاؤ، وتزودوا، آنے کا جانے کا خرچہ رکھو اپنے پاس، کھانے پینے کے اخراجات اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی الہی ہے فرمایا۔ بلکہ حاجیوں کے لیے ایک بھی اجازت دی گئی کہ حج کے دوران اپنا ارکان اور واجبات پورا کرتے کرتے تجارت بھی کرنا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے کوئی اگر نوکری کر رہا ہے، کوئی اجرت کا کوئی کام کرتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن واجبات حج، ارکان حج پورا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو الغرض جو ہے اس بارے میں روزے کی فرضیت کا بھی اعلان ہوا، حج کے بارے میں بھی احکامات نازل ہوئے، اور یہ بھی فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج میں بھی عمرے میں بھی نیت جو ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضامندی پانا۔ حاجی یا عمرے کر کے عمرہ کرنے والے کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حج اور عمرہ یہ سب عبادتیں ہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الغرض احکام حج اور عمرے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر طلاق کے احکامات بیان فرمائے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، گویا کہ ہر مسئلے کا حل میاں بیوی کے لڑائی وغیرہ کے موقع پر سمجھتے ہیں کہ پہلا حل ہی طلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق جو ہے آخری حل ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کا آخری حل ہے۔ وہ طلاق سے پہلے کئی مرحلے ہیں۔ ایک آیت وہ بھی پڑھی گئی سورہ بقرہ ہی میں دوسرے پارے میں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا، طلاق دینے سے پہلے ایک صورت ایلا کی ہے، یعنی قسم کھا لے میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، زیادہ زیادہ 4 مہینے کے لیے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں، طلاق کی نوبت نہ آئے، علیحدہ ہو جائیں، آپس میں نہ ملیں، مباشرت نہ کریں۔ یہ بھی ایک صورت ہے، طلاق سے پہلے وقتی طور پر جدا ہو جائے، وقتی طور پر اپنے تعلقات کو منقطع کر لے، جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ایلا کیا تھا۔ تو قرآن میں یہ بھی فرمایا تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی اجازت ہے کہ میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں، اگر تعلقات میں بہتری آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 4 مہینے کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے تو زوجیت کو باقی رکھو، نکاح کو باقی رکھو، یا جو ہے طلاق کے ذریعے سے جدا ہو جاؤ۔ ایک صورت ایلا کی ہے طلاق سے پہلے۔ سورہ نساء میں فرمایا فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائے، یا ایسے لوگوں کو لے کر جائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھائے میاں بیوی کو، شوہر کے حقوق بتائیں، بیوی کے حقوق بتائیں، کہ خاص کر کے حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو میں اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ حرام ہے اس لیے میں اس کی اجازت دے نہیں سکتا۔ لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، یہاں تک فرمایا۔ شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، شریعت نے یہاں تک کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بھی آیتیں نازل ہوئی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کا عیب کو چھپانا، ایک دوسرے کا عیب کو چھپانا۔
میاں بیوی جو ہے باقاعدہ آپس کے تعلقات کو اچھا رکھیں، باقاعدہ نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا، فعظوہن، سمجھاؤ، اچھی طرح سمجھاؤ۔ پھر اس کے بعد اور ایک مرحلہ ہے وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بستر الگ کر لو، بیوی کے ساتھ مت سو، تمہارے تعلقات الگ ہو جائیں۔ ممکن ہے بعد میں شاید عورت کو عقل آ جائے، طلاق سے پہلے ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ بستر الگ ہو جائے دونوں کا۔ پھر اور ایک حکم یہ بھی دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرورت پڑی تو ہلکی پھلکی مار مارو بیوی کو، یہ بھی اجازت دی گئی۔ حدیث میں کہا گیا ایسی مار نہیں مارنا جس سے جو ہے زخمی عورت زخمی ہو جائے، چہرے پر زخم ہو، چہرے پر مارنے سے منع کر دیا، ہلکی پھلکی مار مارنے کی اجازت دی گئی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا، نصیحت سے فائدہ نہیں ہوا، بستر الگ کرنے سے فائدہ نہیں ہوا، ایلا سے فائدہ نہیں ہوا، ہلکی پھلکی مارنے سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک طریقہ قرآن نے یہ بھی بتا دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ میاں بیوی کے خاندان سے کچھ لوگ جو ہے دونوں کو سمجھانے کے لیے آپس میں کوشش کریں، شوہر کے خاندان سے بھی عورت کے خاندان سے بھی سمجھانے کی کوشش کریں وہ لوگ۔ اگر جو ہے اصلاح کی امیدیں ہیں تو اصلاح کرا دیں، صلح کرا دیں آپس میں۔ اگر وہ لوگ جو ہیں مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں صلح سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میاں بیوی کو ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، جدائی میں ہی فائدہ ہے، بہتری وہی ہے، تو باقاعدہ اس کی بھی اجازت دی گئی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ جو ہے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ ہاں جدا ہی ہونا ہے اس میں بھی کہا گیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جانب سے کشادگی نصیب فرمائے گا۔ پھر آخری مرحلہ ہے طلاق کی، الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق بھی جو ہے، جو طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ عام طور پر ہماری قوم کے اندر احکام شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہر آدمی فوراً جب طلاق دیتا ہے تو 3 بار طلاق بول دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق، حالانکہ طریقہ غلط ہے قرآن کے مطابق۔ قرآن کہتا ہے 2 طلاق، یعنی جس میں رجوع کا اختیار ہے وہ 2 طلاق ہیں۔ آدمی طلاق ہی دینا چاہے 1 بار طلاق دے گا جس میں رجوع کا حق رہتا ہے، 1 بار طلاق دے دیا۔ ایسی حالت میں طلاق دینا جبکہ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس سے مباشرت نہ کیا ہو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے تجھے طلاق دیا، پھر اس کے بعد 3 حیض عدت ہے اس کی، 3 حیض گزر جائے اس سے پہلے رجوع کا حق ہے۔ اگر 3 حیض بھی گزر گئے، غصہ کم نہیں ہوا، رجوع بھی نہیں کیا، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، شوہر الگ بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ہے 3 مہینے کے اندر ہی میاں بیوی کو ملنے کا اتفاق ہو گیا، دونوں کو عقل آ گئی، بغیر نکاح کے رجوع کا اختیار دیا گیا۔ اگر 3 حیض گزر گئے، آپس میں جو ہے نبھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد دوبارہ جو ہے میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں تو نکاح کے ذریعے سے نیا مہر، نیا نکاح ہوگا، پھر دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں 1 طلاق کے بعد۔ پھر دوبارہ جو بیوی بن گئی نکاح کے بعد، دوسرا ابھی جو ہے موقع دیا گیا ہے، اگر کبھی اتفاق ایسا ہوا کہ دوبارہ غصہ آ گیا، کوئی جو ہے آدمی برداشت نہیں کر سکا تو دوسری طلاق دے گا اگر چاہے تو، ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 3 عدت ہے اس کے لیے، یعنی حیض کی 3 حیض گزرنا ہے، اس کے اندر رجوع کا اختیار دیا گیا۔ اگر 3 حیض گزر گئے پھر بھی رجوع نہیں کیا تو جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ملنے کا اگر ارادہ ہو، عدت ہو جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، شریعت یہ کہتی ہے پھر دوبارہ نیا نکاح کرو، نیا مہر دے دو۔ رجوع کا جو اختیار ہے وہ 2 ہی طلاق ہیں، پہلی بار طلاق دیا رجوع کا اختیار، دوسری بار طلاق دیا رجوع کا اختیار۔ اب جو ہے دوسری طلاق کے بعد دوبارہ جو ہے میاں بیوی بن گئے نکاح کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد زبان سے چاہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، جب بھی جو ہے طلاق کے لفظ استعمال ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری طلاق سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔
تو قرآن یہی کہتا الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجعت کا حق ہے، رجوع کا اختیار ہے، 2 ہی مرتبہ ہے، 2 ہی چانس ہیں۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے انداز سے روک لو بیوی کو، یا تو جو ہے آزاد کر دو احسان کرنے کے ساتھ ساتھ، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی اسی آیت کے اندر خلع کا اختیار دیا، جب شوہر جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، عورت تنگ آ گئی شوہر سے اور شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلع کا اختیار دیا۔ خلع کا طریقہ کیا ہے؟ عورت خلا جو لے گی قاضی کے ذریعے سے، جماعت کے ذریعے سے، جمعیت کے ذریعے سے، دارالقضاء کے ذریعے سے درخواست پیش کرے گی کہ میں فلاں کی بیوی ہوں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، اور شوہر میرا مجھے طلاق دینا نہیں چاہتا، اور میں جو ہے اسے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو جماعت والے، قاضی، جمعیت، دارالقضاء وغیرہ جو ہے شوہر کو بلا کر کے اس سے ایک طلاق کے الفاظ استعمال، ایک طلاق اسے بولنے کے لیے بولیں گے۔ اگر جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی، تو قاضی کو اختیار ہے، جماعت کو اختیار ہے کہ عورت کے درخواست کو سامنے رکھ کر اس کے خلع کو منظور کر کے شوہر سے اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا خلع کا، جس طرح شوہر کو طلاق کا اختیار دیا، بیوی کو جو ہے حق خلع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں خلع میں بھی شوہر راضی ہونا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح طلاق کے معاملے میں عورت کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح خلا کے معاملے میں بھی شوہر کی رضامندی کا کوئی معاملہ کوئی ضروری نہیں ہے، شوہر کی رضامندی وغیرہ۔ یہ سب احکامات ہیں، تفصیلات جاننا چاہیے، خاص کر کسی بھی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں جب آدمی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو باقاعدہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ اب چاہے طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، اس کے پیچھے کچھ مسائل آتے ہیں، خاص کر بچوں کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر بچے جو ہیں، خاص کر لڑکے ہیں، بلوغت تک باپ کا خرچہ ہے، بچے کو اس کا خرچہ دینا باپ کا ذمہ ہے۔ اگر لڑکی ہے، شادی ہونے تک شادی کا ذمہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، چاہے خلا ہو یا طلاق ہو جائے۔ باپ جو ہے بچوں کا مالک ہے اور اس کو خرچہ دینا باپ کا ذمہ ہے طلاق اور خلع کی صورت میں۔ ہاں، بچے جو ہے 7 سال تک یا 7 سال تک ہی عام طور پر ماں کے پاس رہیں گے۔ 7 سال کے بعد بچوں کو اختیار ہے، چاہے باپ کے پاس جائیں یا ماں کے پاس رہیں، یہ بچوں کے اختیار پر ہے، کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ 7 سال تک بچے جو ہے ماں کے پاس رہیں گے، یہ احکامات ہیں۔ اگر جو ہے اس دوران عورت نے دوسری شادی کر لی، تب جو ہے شوہر کو اختیار ہے کہ ان بچوں کو اپنے پاس بلا لے، ورنہ جو ہے جب عورت شادی نہیں کر رہی ہے تو 7 سال تک بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے، لیکن باپ کو درمیان میں ملنے اور ملانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہیں احکام شریعت۔ پھر اسی طریقے سے طلاق کی صورت پیش آ گئی، ابھی عدت کے ایام گزر رہے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی، زوجیت باقی رہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وارثوں میں اس کی بیوی بھی، مطلقہ بیوی بھی وارث ہوگی۔ طلاق دیا، ابھی جو ہے عدت ختم ہی نہیں ہوئی، اس دوران شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی، زوجیت باقی ہے، تو جو ہے طلاق ہونے کے باوجود عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر جب مر گیا ہے تو باقاعدہ بیوی جو ہے وارث ہوگی مرحوم شوہر کے مال میں سے۔ یہ بھی جو ہے خاص طور پر جاننا چاہیے۔ اور اس صورت کے اواخر میں یہ بھی بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے۔ عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، جبکہ عورت غیر حاملہ ہو، حاملہ نہ ہو تو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو ڈیلیوری جو ہے اس کے لیے عدت ہے، چاہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ بھی ممکن ہے۔ عورت حاملہ تھی، آخری ایام تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، 4-5 دن میں ڈیلیوری ہو گئی تو عورت کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ اگر حاملہ ہے تو اس کا حکم الگ ہے، غیر حاملہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں عدت کا مطلب کسی کمرے میں بند ہو جانا، اور بیوہ جو ہے کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا، اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھنا، کسی غیر مسلم عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا، یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں۔
عدت کا مطلب کیا ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کا کے لیے سوگ مناتی ہے، اور زینت جو شوہر کے لیے زیب و زینت ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. بس ضرورت پڑی ہسپتال جانے، یا ضرورت پڑی عورت جو ہے کمانے والی ہے، بچے چھوٹے ہی مجبور ہے عورت، صبح میں جاتی ہے شام میں آتی ہے، تو عدت کے دوران بھی عورت جو ہے اپنے کمائی کے لیے جا سکتی آ سکتی ہے. تو عدت جو ہے رکاوٹ نہیں ہے ان سب چیزوں میں. لوگ عام طور پر کیا سمجھ جاتے ہیں عدت سے کا مطلب جو ہے عورت گھر میں رہنا، اکیلے رہنا، بند کمرے میں رہنا. یہ سب ایسا نہیں ہے. شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا. لوگوں نے رسم و رواج کے مطابق بہت ساری چیزوں کو خود سے گھڑ لیا، بنا لیا، ورنہ عدت جو ہے صرف اور صرف زیب و زینت چھوڑنے کا نام ہے. جو شوہر کے لیے عورت بنتی تھی، سنورتی تھی، زیورات پہنتی تھی، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنتی تھی، وہ سب چیزیں چھوڑ دے گی. شوہر کے لیے جو کام کرتی تھی عورت عدت کے دوران، عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو پوری طریقے سے آزادی ہے، دوسری شادی بھی کر لے چاہے تو وہ، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کوئی چیز. تو خاص طور پر یہاں سورہ بقرہ کے اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، جیسے حیض کے احکامات بھی بیان فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. کہا گیا کہ حیض جو ہے عورت کے لیے تکلیف دہ ایام ہوتے ہیں، اس میں شوہر اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، اس سے دور رہے. جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو غسل کرنے کے بعد عورتوں سے جو اس کا حق ہے شوہر کا، وہ باقاعدہ عورت سے جو ہے فائدہ اٹھائے. سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے خاص کر سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات عورتوں سے متعلق بیان فرما دیے. خلع کے احکام، طلاق کے احکام، حیض کے احکام، حج کے دوران کیا کیا پابندیاں ہیں، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی. الغرض یہ ہے اس سورہ بقرہ کے اندر خاص کر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چند خاص احکامات بیان فرما دیے. اور یہ خاص کر یہ جو احکامات ہیں سب جو ہے ہماری عملی زندگی میں پیش آتی ہیں. گھر کا واقعہ ہے، خاندان کا واقعہ ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے کہیں واقعہ پیش آتا ہے. ہمیشہ پیش آنے والے مسائل ہیں، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ان احکامات کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. عام طور پر مسلمان اپنے احکام سے، اپنے شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہر آدمی جو ہے جب بھی طلاق کا مسئلہ آیا تو فوراً 3 طلاق دے دیا، پھر مسائل کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ حکومتیں جو ہیں ہماری شریعت میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ایک طلاق سب کے پاس جو ہے معتبر ہے. طلاق جو ایک ہی طلاق کافی ہے جدائی کے لیے، 3 بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. سب کے پاس ایک طلاق واقع ہو جاتی، چاہے حنفی ہوں یا مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے پاس ایک ہی طلاق کافی ہو جاتی. لیکن عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم. طلاق دینا ہوتا کیا سمجھتے ہیں 3 طلاق سے ہی طلاق واقع ہوتی سمجھ جاتی. ایسا نہیں ہے. اللہ نے صاف فرمایا طلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع کا حق حاصل ہے 2 ہی مرتبہ ہیں. شوہروں سے کہا گیا زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز سے رکھو یا ان کو اچھے انداز سے جدا کر دو. کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. پوری زندگی نبھانا کوئی ضروری نہیں ہے. خاص طور پر غیر مسلموں کے پاس ایک تصور ہے شادی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں 7 پیڑھی کے لیے، 7 نسلوں کے لیے گویا کہ رشتہ بن گیا، اس لیے 7 پھیرے لگاتے آگ کے اطراف میں، گویا کہ قسم ہوتا ہے وہ کہ 7 چکر لگاتے ہیں. اس کا مطلب کیا 7 نسلوں تک بھی، 7 پیڑھی تک کے لیے بھی میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو گیا. اس لیے ہندوستان کے اندر بھی ایسا رواج تھا، جب شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو ساتھ میں اس کو بھی جلا دیتے تھے، یا اس کو جو ہے زندگی بھر شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. یہ سب غیر اسلامی تصورات ہیں. اسلام نے ہر ایک کو حق دیا. خاص کر عورت جو مظلوم تھی، سب سے بڑا احسان جو ہوا انسانیت پر، عورتوں پر بڑا احسان ہوا اسلام کی طرف سے. اس کے احکامات جو بھی ہیں احکامات اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے. اس کے حقوق دیے، اس کے مالی حقوق کو تسلیم کیا، حق وراثت تسلیم کیا، خلع کا حق دیا اس کو، حق مہر دیا اس کو، شوہر سے جو ہے نان و نفقے کا حق اس کو دیا. یہاں تک کہ اگر شوہر نان و نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے
کمائی نہیں ہے، بالکل مجبور ہے، تو ایسے مجبور شوہر سے عورت طلاق کا مطالبہ تک کر سکتی ہے۔ جب نان نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے شوہر، تو جو ہے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرے، یا تو جو ہے کھلانے کا انتظام کر، پلانے کا انتظام کر، ٹہرانے کا انتظام کر، ورنہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ تمام حقوق اسلام نے دیے۔ یہ احکامات جو ہیں خاص کر ہر مسلم معاشرے کو، بلکہ مسلم خاندانوں کے اندر یہ سب چیزیں جاننا چاہیے، ورنہ بہت سارے گھروں میں جو ہے ظلم اور زیادتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے عورت جو ہے مظلوم رہ کر، مجبور ہو کر زندگی گزارتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو اختیار دیا، سب کو حق دیا ہے، خصوصاً عورت ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر بڑے احکامات دیے، اور آگے چل کر انشاءاللہ اور بھی سورہ نساء کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، وہاں بھی جو ہے کچھ احکامات بیان کیے جائیں گے۔ جو کچھ اب ہم نے سنا ہے یہ سب قابل عمل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر، احادیث شریفہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کو جو ہے کتاب و سنت سے قریب ہو کر، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار کر دین اور دنیا کی سعادت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔